غوث پاک دنیا میں نہیں آئے، یہ سارے بزرگوں کی زبانوں پہ غوث پاک کے چرچے ہیں۔ اچھا، حضور غوث پاک جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، ابھی آپ طالب علم ہیں، حضور غوث پاک، ساتھیوں نے کہا عبد القادر، اس بغداد شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب درس دیتے ہیں ہزاروں کا ہجوم ہوتا ہے، مخلوق ہی مخلوق ہوتی ہے۔ چلو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، کسی دن پروگرام بناؤ، آپ ہمارے ساتھ چلیں، بناتے ہیں ہم، ان کی محفل میں جائیں، واعظ و نصیحت ان کے سماعت فرمائیں۔ حضور غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے، جانا چاہیے۔ تاج العارفین میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 17 بادشاہ ان کے مریدوں میں شامل تھے، اور وہ 17 بادشاہ ان کے جھنڈے کے نیچے بڑے ادب کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ عزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور سے عرض کی، میرے آقا، میرے محبوب آقا، یہ تو فرما دیں کہ تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیخ عزاز، وہ تو میرے ان مریدوں میں، وہ تو میرے ان غلاموں میں ہے کہ جنہیں روز قیامت میں دیکھ کے فخر کروں گا کہ اللہ نے ایسے ایسے لوگ میرے غلاموں میں رکھے ہیں۔ آپ سوچیں کہ تاج العارفین کا پھر مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، لیکن غوث پاک کا مقام بھی غوث پاک کا مقام ہے۔ تاج العارفین ایک دن حضور غوث پاک اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ان کی محفل میں درس سننے کے لیے، واقعی ہزاروں کا ہجوم ہے اور تاج العارفین گفتگو فرما رہے ہیں، ساری مخلوق ان کی طرف متوجہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ سب سے پیچھے ملی، تاج العارفین واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، غور سے سنو۔ دیکھو یہ کرسیوں تک تو لوگ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے کون ہے مجھے نہیں معلوم، آپ بھی دیکھ لیں، نہیں پہچان پائیں۔ تاج العارفین کی نظر جس وقت حضور غوث پاک پہ پڑی، ابھی غوث پاک علم حاصل کر رہے ہیں، 18 یا 19 سال کی عمر ہے یا 20 سال کی عمر ہے، تاج العارفین کی نظر غوث پاک پہ پڑی، جم گئی۔ کیوں؟ یاد رکھنا کہ اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں اور آپ نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ہماری طرح ہی وہ لباس زیب تن کرتے ہیں، ہماری طرح کے مکانات میں وہ رہتے ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تاج العارفین کی نظر غوث پاک کو پہچانتا، اچانک درس دینا روک دیا، مجمع پر ایک خاموشی، سناٹا، یہ کیا ہو گیا تاج العارفین کو؟ فرمانے لگے، لوگوں وہ بچہ، وہ دیکھو، وہ سفید لباس پہنے ہوئے، اس رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے وہ بچہ، جی حضور کھڑا کرو اسے، محفل سے نکال دو۔ غوث پاک فرماتے لوگوں نے مجھے کھڑا کیا، محفل سے نکال دیا۔ لوگ حیران، تاج العارفین تو بڑے نرم مزاج کے آدمی، یہ آج کیا ہو گیا؟ اور اس بچے نے کیا کیا؟ تو درس سننے آیا، یہ کیا کر دیا؟ لوگوں نے نکال دیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں کبیدہ خاطر نہیں ہوا، میرا دل نہیں ٹوٹا، میں دوسری جگہ پھر آ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ جو طالب علمی کا دور ہوتا ہے نا، یہ بہت حسین دور ہوتا ہے۔ طالب علم علم کا پیاسا ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ جاتا ہے تاکہ علم کے موتی وہ سمیٹے۔ یہی وجہ ہے، اس محفل کا آغاز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو علم کے پیاسے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں، ہم کچھ سنیں، انہی کے لیے یہ محفل ہے۔
اور یہ ساری مخلوق یہاں پر آ رہی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل اور اس کا کرم اور احسان ہے۔ غوث پاک فرماتے میں پھر آ گیا، تاج العارفین اپنے درس میں مصروف تھے، پھر نگاہیں اٹھائیں، مجھ پہ نگاہ جم گئی، لوگوں یہ بچہ یہاں پہ آ گیا، اٹھاؤ اسے، نکالو محفل سے۔ فرماتے لوگوں نے کھڑا کیا، محفل سے نکال دیا۔ فرماتے میرا دل پھر بھی نہیں ٹوٹا، میں کبیدہ خاطر نہیں ہوا، پھر میں محفل میں آ گیا۔ تاج العارفین درس دے رہے تھے، پھر رک گئے۔ لوگوں وہ بچہ دیکھو پھر آ گیا، ماں سے ہٹایا، وہاں سے ہٹایا، پھر آ گیا، یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، محفل پہ ایک عجیب کیفیت۔ غوث پاک کو لوگوں نے پکڑا، لے آئے۔ ہر دماغ یہ سوچ رہا تھا کوئی سزا دیں گے، کبھی ایسا فیل نہیں کیا۔ غوث پاک طالب علم ہے، کم عمر ہے، تاج العارفین، ریش مبارکہ سفید، بال سفید، سفید لباس زیب تن، سفید امامہ سر پہ، ایک نور کی برسات تاج العارفین پہ ہو رہی ہے، اور تاج العارفین دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نور کی برسات اس بچے پہ بھی ہو رہی ہے۔ مگر یہ ولیوں کے معاملات ہے، یہ دونوں جان رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور غوث پاک سامنے کھڑے ہو گئے، تاج العارفین ممبر سے نیچے اترے، غوث پاک کی پیشانی کو چوم لیا، اور پھر لوگوں سے فرمانے لگے، لوگوں جانتے ہو میں نے اس بچے کو 2 مرتبہ محفل سے کیوں نکالا؟ سب نے باواز بلند کا حضور نہیں جانتے۔ فرمایا دیکھ لو، آج ہمارا بڑھاپا ہے، اس کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، یہی آئندہ قطب ہوگا، دیکھو اسے، یہ قطب ہے، اور ایک وقت یہ بغداد شریف میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، دنیا کے سارے اولیاء اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔